نہیں کروں گی شادی ان سے۔ سارا بچپن اور جوانی اس گھر میں رہتے ہوئے انہیں دیکھتی آئی ہوں، اب شادی کر کے ساری زندگی کے لیے انہیں دیکھتی رہوں؟ میرا اتنا سٹیمنا نہیں ہے ماں۔ وہ غصے سے بھری ہوئی اپنے جوتے کے سٹیپس بند کرتے کھڑی ہوتے بولی۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے اور وہ بلیک کلر کے لانگ فراک پہنے جس پہ وائٹ کلر کے کرسٹلز کا دل فریب کام ہوا تھا۔ ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ بالوں کو سٹریٹ کرتے ایک طرف سے پف بناتی، باقی کھلے چھوڑے اپنی آنکھوں پہ آئی لائنر لگاتے ماں کو جواب بھی دے رہی تھی۔ ہانی میری بے عزتی مت کروانا، اور یہ لپسٹک ہلکی کرو۔ سالگرہ پہ جا رہی ہو دوست کی، اتنی ڈارک لپسٹک کیوں لگا رہی ہو؟ وہ اس کے اتنا سج دھج کے جانے پہ بری طرح گھبرا رہی تھی۔ آج اس کی جان سے عزیز دوست سارا کی سالگرہ تھی اور کتنی مشکل سے عالیہ بیگم نے اسے جانے کی اجازت دلوائی تھی اس کے بڑے ماموں سے۔ یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ماما پلیز نا، اب آپ کو سب کچھ آور لگنے لگا ہے، اس لیے مجھے اب نکلنا ہے، اس سے پہلے کہ آپ مجھے مزید کسی بات پہ ٹوکیں۔ وہ جلدی سے بڑی سی چادر اوڑھتی باہر نکلی۔ ارے سنو تو، جا کس کے ساتھ رہی ہو؟ وہ اس کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی۔ عرفی کے ساتھ۔ وہ اپنی چھوٹی ممانی کے بیٹے کا نام لیتی اپنے چہرے کو ڈھانپے باہر نکلی تھی، جہاں عرفی سرے سے غائب تھا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ ہانی کو لگا شاید اس کی آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے۔ کل کتنا اس کی منتیں کی تھی کہ وہ اپنی بائک پہ اسے سارا کے گھر چھوڑ کے آئے۔ اس کے لیے ہانی نے اس کو اس کی پسندیدہ سویٹ ڈش رس ملائی بنا کے بھی کھلائی، تب جا کے وہ احسان کرنے والے انداز میں مانا، لیکن اب وہ کہیں بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اپنی نازک کلائی پہ بندی گھڑی پہ ٹائم دیکھتی وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اسے 7 بجے کا وقت دیا تھا جبکہ اب 7:30 بج رہے تھے۔ یاد رکھنا 7 مطلب 7، تھوڑا سا بھی لیٹ ہوئی پھر خود ہی جانا۔ اس کے کل کے الفاظ یاد کرتی وہ سر پکڑ گئی۔ اسے اپنی ماں پہ غصہ آیا تھا جنہوں نے اسے باتوں میں لگاتے دیر کرا دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ سب طرف ایک نگاہ ڈالتی وہ گہرا سانس بھر گئی۔ اس حویلی کے در و دیوار بہت اونچے تھے لیکن یہاں رہنے والوں کے دل اتنے ہی چھوٹے۔ کچھ سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو، ایک سبق ضرور اس نے زندگی سے سیکھا تھا۔ گھر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا یا ایک جھونپڑی، گھر اپنا ہی ہونا چاہیے۔ دوسرے کے محل میں رہنے والے، دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے گال پہ آئے آنسوؤں کو سختی سے رگڑ گئے۔ یہیں اس وقت میری جگہ ہوتی نا، ان کی اپنی بیٹیاں کنزا یا ماریا، کس طرح ان کو پروٹوکول کے ساتھ بھیجنا تھا۔ بس یا تو گھر اپنا ہو یا باپ زندہ ہونا چاہیے۔ وہ جب بہت دل برداشتہ ہوتی تو ایسی ہی باتیں سوچا کرتی تھی۔ کیا کروں، نہ گئی تو سارا ناراض ہو جائے گی۔ وہ ہاتھ میں تھاما اس کا ریپ کیا ہوا گفٹ دیکھتی دماغ لڑانے لگی۔ کیب کروا لوں یا رکشہ؟ وہ سوچنے لگی اور پھر اپنے چھوٹے سے بیگ کو کھولتے اس میں پیسے چیک کرنے لگی۔ پیسے اتنے تھے کہ وہ سارا کے گھر پہنچ جاتی۔ اس کے پاس واپسی کے پیسے کم پڑ رہے تھے۔ ایک کام کروں گی، سارا سے کہوں گی اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دے، یہ صحیح ہے۔ وہ پلان بناتی باہر نکلی۔ اس کی والدہ عالیہ یا کوئی اور گھر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اکیلی گاڑی کروا کے جا رہی ہے، ورنہ عالیہ بیگم اسے کبھی نہ جانے دیتی۔ باہر نکلتے وہ مین سٹاپ تک پیدل ہی چلی گئی۔ وہاں سے اب وہ رکشہ کروانے والی تھی۔ ایک رکشے والا اس کے پاس رکا تو ہانی اسے سارا کے گھر کا ایڈریس سمجھاتے پیسوں کا پوچھنے لگی، لیکن وہ زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا تھا تو ہانی نے منع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور رکشے والے کو روک کے وہ سارا کے گھر کا ایڈریس سمجھاتی پیسے پوچھنے لگی کہ اسی وقت ایک بڑی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ ہانی نے نظریں پھیر کے اس گاڑی کی جانب دیکھا۔ اس کا سانس حلق میں اٹکا تھا۔ دامل بھائی، اس کو لگا اس کی سانس رک گئی ہو۔ باجی چلنا ہے؟ رکشے والے نے پوچھا تو ہانی نے نقاب سے جھانکتی اپنی بھوری آنکھوں سے اس رکشے والے کو دیکھتے انکار کیا تو وہ سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ بلیک گاڑی کا دروازہ کھلا تھا۔ ہانی کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو کہیں چھپا لے۔ وہ باہر نکلتا اپنی ٹائی کی ناٹ کو تھوڑا سا ڈھیلا کرتے ماتھے پہ 2 بل ڈالے اس کی جانب بڑھا۔ ہانی اس کے بڑھتے قدموں سے ارد گرد دیکھتی اپنے قدم پیچھے لے گئی۔ اسٹاپ رائٹ ناؤ۔ ہانیہ کمال احمد۔
وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کا پورا نام لیتا اسے ٹھٹھرا گیا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ اگلا حکم نامہ صادر ہوا۔ لہجہ انتہائی برفیلا تھا۔ ہمت کرتے ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر تم یہ نہیں چاہتی کہ میں زبردستی تمہارا ہاتھ تھامے تمہیں گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لے جاؤں تو چپ چاپ چل کے گاڑی میں بیٹھو۔ وہ تحکمانہ انداز میں بولتا اس کی بھوری آنکھوں میں آنسو دے گیا۔ مجھے سارا کی برتھ ڈے پہ جانا ہے۔ ہانیہ کمال احمد، گاڑی میں بیٹھو۔ وہ لب بھینچے غصہ ضبط کرتے بولا تو ہانی سہم کے اپنی جگہ سے فوراً گاڑی کی جانب بڑھتے اس میں سوار ہوئی۔ اس کے بیٹھتے ہی دامل بھی گاڑی میں بیٹھتا ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کر گیا۔ اپنی مہنگی گھڑی پہ وقت دیکھا جہاں 8 بج رہے تھے، اور وہ اکیلی رات کے وقت اتنی سج دھج کے اکیلی نکلی تھی۔ اس بات سے دامل کے دماغ کی رگیں بری طرح تنی تھیں۔ صرف یہی نہیں، اس کے ہاتھوں کی رگیں بھی ابھرتی ہانی کو مزید ڈرا رہی تھیں۔ لیکن جب اپنے ہاتھ میں سارا کا گفٹ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو شدت سے بہے۔ بے دہانی میں نقاب بھی سرکا تو اس کے ہونٹوں پہ لگی لال لپسٹک دیکھتا وہ بری طرح طیش میں آیا۔ اتنا گہرا رنگ کیوں لگایا ہے لبوں پہ؟ وہ لب بھنچے بولا تو ہانی نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ میرے ہونٹ ہیں، میری مرضی، جیسا مرضی رنگ لگاؤں۔ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ وہ غصے میں جو منہ میں آیا بولتی جا رہی۔ شٹ اپ ہانیہ کمال، زبان کینچی کی طرح چلتی ہے ہر وقت تمہاری۔ صاف کرو اس گہرے رنگ کو ابھی اسی وقت۔ وہ اپنی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کرتے ہانیہ پہ حکم صادر کرتا اسے اندر تک سلجھا گیا۔ کیوں کروں صاف؟ آپ کے غلام نہیں ہوں۔ جو آپ کہیں گے وہ چپ چاپ مانتی جاؤں گی۔ میری زندگی کو میں اپنی مرضی سے جیوں گی، سمجھے آپ؟ وہ دو بدو ہوتی بولتی اسے مزید تیش دلا رہی تھی۔ آخری بار کہہ رہا ہوں صاف کرو اسے، ورنہ اگر میں نے صاف کی تو میرا طریقہ کار تمہیں بری طرح رلا جائے گا۔ وہ جس طرح بات بات پہ اسے دھمکی دے رہا تھا، ہانی کا جی چاہا اس کا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ اپنے شال کے پلو سے اپنے لبوں پہ لگی مہرون رنگ کی سرخی کا کلر صاف کرتی وہ ساتھ سوں سوں بھی کر رہی تھی۔ گاڑی گھر کے گیٹ سے انٹر ہوئی۔ ہانی کو آج کے دن کا بہت افسوس ہوا کہ وہ سارا کے گھر نہیں جا پائی تھی، جسٹ بیکاز آف دا گریٹ دامل سکندر۔ گاڑی کے پورچ میں رکتے وہ غصے سے گاڑی سے نیچے اترنے لگی کہ دامل نے اس کا راستہ روکا۔ شال ٹھیک کرو۔ اب کی بار آواز دھیمی تھی لیکن لہجہ سرد۔ ہانی نے اپنے سر سے ڈھلکی شال کو واپس سر پہ اوڑھا اور نیچے اترتی اندر بھاگ گئی۔ اس کو یوں روتا ہوا اندر آتا دیکھ عالیہ بیگم کی آنکھوں میں جیسے رات کے اس پہر تارے جھلملانے لگے۔ ہانی بیٹا کیا ہوا؟ اتنی جلدی آ گئی؟ وہ اسے سیڑھیاں چڑھتی دکھائی دی۔ اسی لمحے دامل سکندر بھی اندر داخل ہوا۔ پھپھو کس کی اجازت سے یہ حویلی سے باہر نکلی ہے؟ وہ دھیمے لیکن سرد لہجے میں عالیہ بیگم سے مخاطب ہوا۔ گھر میں موجود باقی افراد بھی شور سنتے باہر آ گئے۔ بیٹا وہ رضوان بھائی سے اجازت لی تھی۔ بابا نے اتنی رات کے اسے اکیلے باہر جانے کی اجازت دے دی؟ وہ بھی اتنا تیار ہو کے؟ وہ غصے سے دبا دبا چلایا۔ اوپر جاتی ہانی کے قدم تھمے تھے۔ ایک تو اسے دوست کی طرف جانے نہیں دیا، زبردستی گھر لے آیا، اور اب عالیہ بیگم سے اس کی بے عزتی کرانے کے چکر میں تھا۔ ہانی کو اس وقت وہ خوبرو وجیح نوجوان زہر لگ رہا تھا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پہ حکم چلانے والے؟ وہ قدرے اونچی آواز میں بولتی نیچے آئی تھی۔ ہانی چپ کر جاؤ۔ عالیہ بیگم دامل کے غصے سے گھبراتے اسے بولی، لیکن وہ کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی۔ بھلے وہ دل ہی دل میں دامل سے چڑھتی بھی تھی اور اس سے ڈرتی بھی تھی، لیکن اس وقت وہ اس سے غلط لگا اور اپنا آپ ٹھیک، اس لیے اس کے دو بدو ہوتی وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بولی، یہ تو بہت جلد پتہ چل جائے گا تمہیں کہ میں کون ہوں اور کتنا حق رکھتا ہوں تم پہ۔ وہ اس کی بدتمیزی کو نظر انداز کرتا دان چباتے بولا، مجھ پہ پابندیاں لگانا بند کر دیں آپ۔ میرے علاوہ بھی اس حویلی میں 2 لڑکیاں مزید رہتی ہیں، ان سے تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ مت پہنو وہ مت پہنو، سر پہ دوپٹہ اوڑھو۔ رات کے وقت حویلی سے باہر جانے پہ کس پہ پابندی ہے بتائیں مجھے؟ ایک میں ہی ملی ہوں آپ سب کو اپنا غصہ اتارنے کے لیے۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ رن گیا۔ اپنی زبان کو بند کرو ہانی اور جاؤ اوپر اپنے کمرے میں۔ عالیہ بیگم نے اسے زبردستی وہاں سے ٹالنا چاہا۔
عالیہ، تمہاری بیٹی کی زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی؟ بڑی ممانی نے تیکھے انداز میں کہا۔ اپنے حق میں بولنے والوں کے لیے یہی سب بولا جاتا ہے۔ ہانی نے دھیمے لہجے میں ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہی ہوں میں؟ عالیہ بیگم غصے سے بولتی اس کا بازو تھامے اسے سیڑھیوں کی جانب زور کا دھکا دے گئی کہ وہ سیڑھیوں کے پاس جا گری۔ اس کے گھٹنے میں سخت چوٹ لگی کہ وہ کرہ کے گر گئی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ماں کی جانب دیکھا، جن کی آنکھوں میں غصہ اور آنسو دیکھتی وہ ایک ہچکی بھر کے رہ گئی۔ پھپھو؟ دامل کو عالیہ بیگم کا انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ ہانی کے چہرے پہ درد کے تاثرات دیکھ سکتا تھا۔ پہلے ہی تربیت اچھی کرنی تھی کہ اس طرح کی نوبت ہی نہ آتی۔ چھوٹی ممانی نے بھی منہ ٹیڑھا کرتے نخوت سے کہا۔ ہانی کے دماغ میں پھر سے ان کی بات جا لگی اور غصے سے اپنی جگہ سے بمشکل خود ہی اٹھی۔ الحمدللہ، میری تربیت میری امی نے بہت اچھی کی ہے۔ راتوں کو اٹھ کے لڑکوں کو فون نہیں کرتی، نہ لڑکوں سے دوستیاں پالتی ہوں۔ اس کے ان الفاظ پہ عالیہ بیگم سمیت سب اس کا منہ دیکھنے لگے۔ ہائے ہائے، غضب خدا کا! لڑکی کی زبان ہے یا کینچی؟ چھوٹی ممانی نے کانوں کو ہاتھ لگایا، جبکہ عالیہ بیگم نے آگے بڑھ کے اب کی بار اس کو کھینچتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگی۔ وہ بمشکل ہی چل پا رہی تھی۔ امی، وہ التجائیہ انداز میں بولی، راتوں کو خود چھپ کے اکیلے نکلتی ہے لڑکوں سے ملنے، خود دامل پکڑ کے اسے گھر لایا ہے، اور باتیں سن لو اس کی۔ چھوٹی ممانی کی زبان نے زہر اگلا۔ چچی جان، آپ سے کس نے کہا کہ میں اسے کسی لڑکے کے ساتھ سے پکڑ کے لایا ہوں؟ پلیز تھوڑا سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ دامل نے غصے سے ان کی جانب دیکھتے کہا۔ تو بیٹا اتنی رات کے کسی کو بنا بتائے اکیلی کہاں جا رہی تھی یہ؟ عالیہ بھی اپنی چھوٹی بھابھی کی بات سنتی سکتے میں آ کے ان کو دیکھنے لگی۔ وہ کیسے ان کی پاک دامن بیٹی پہ اتنا گندا الزام لگا سکتی تھی؟ انہیں یقین نہ آیا۔ آپ ہوتی کون ہے میرے بارے میں یہ سب بولنے والی؟ دوسروں کی بیٹیوں پہ تاک لگا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ بہتر ہوگا اپنی بیٹی پہ نظر رکھیں جو ابھی تک۔ ہنی، عالیہ بیگم کا ہاتھ اٹھا، اس کے چہرے پہ 5 انگلیوں کا نشان چھوڑ گیا۔ ہانی نے حیرت سے ماں کو دیکھا، جبکہ باقی سب نے بھی عالیہ کے اس ہارڈ ری ایکشن کو دیکھا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، جاؤ۔ انہوں نے غصے سے روتے ہوئے اسے پھر سے سیڑھیوں کی جانب دھکیلا تو وہ آنسو ضبط کرتی سب کو ایک نظر دیکھتی اوپر کی جانب بھاگی۔ اپنے گھٹنے کے درد کو نظر انداز کرتی وہ دل کے درد کو نہ دبا سکی۔ وہ تکلیف میں تھی، اس کا دل تکلیف میں تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ آج پہلی بار عالیہ بیگم نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ موبائل پہ مسلسل سارا کی کال آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل مسلسل بج رہا تھا اور وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اپنا موبائل اٹھا کے زور سے دور دیوار پہ دے مارا، وہ وہیں ٹوٹتا فرش پہ گر گیا اور وہ چہرہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے روتی اپنے اوپر ضبط کھو رہی تھی۔ کیسے ہماری بیٹیوں پہ انگلی اٹھا رہی ہے؟ خود رات کے وقت گھر سے نکلی، اب جب پکڑی گئی تو دوسروں پہ الزام لگا رہی ہے۔ چھوٹی ممانی سمینہ نے نفرت سے کہا، جبکہ بڑی ممانی تو منہ بنا کے وہاں سے چلی گئی، کیونکہ ان کے حساب سے شو ختم ہو گیا تھا۔ دامل نے عالیہ بیگم کو ایک طرف روتے ہوئے جاتے دیکھا۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار اپنی بیٹی پہ ہاتھ اٹھا کے وہ اپنے دل میں درد اٹھتا محسوس کر رہی تھی۔ دامل ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتا ان کے چہرے سے آنسو پونچھنے لگا۔ کیوں رو رہی ہیں؟ چھوٹی سی بات پہ اتنا بڑا ایشو کریٹ ہو گیا، شاید میری وجہ سے ہی یہ سب ہوا، مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ دامل نے سر جھکائے افسوس سے کہا، تمہارا کیا قصور بیٹا؟ زندگی نے اتنے امتحان لے لیے ہیں کہ اب تھک گئی ہوں اپنی زندگی میں امتحان دے دے کے۔ اپنی بیٹی کے لیے بھی مجھے ان امتحانوں سے گزرنا پڑے گا، یہ نہیں پتا تھا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے کرب سے رو دی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا پھپھو، ہانی کو لے کے آپ کو کوئی امتحان نہیں دینا پڑے گا۔ میں بابا سے آج ہی ہانی کے لیے بات کرتا ہوں۔ بیٹا یہ تمہارا بڑا پن ہے، ورنہ مجھے تو اب بھی یہی ڈر ہے بھابھی اس رشتے کے لیے نہیں مانے گی۔ عالیہ دل کی بات زبان پہ لے آئیں۔ اس کی فکر آپ نہ کریں، مجھے اپنے لیے سٹینڈ لینا آتا ہے، آپ بس ہانی پہ پھر کبھی ہاتھ مت اٹھائیے گا۔
اسے ریکویسٹ سمجھ لیں۔ وہ اپنے اندر کے اشتعال کو قابو کرتا اپنی پھپھو سے کہہ رہا تھا۔ اس کی ہانی کے لیے فکر دیکھ عالیہ کے دل میں سکون سا اتر گیا۔ صبح صادق کے وقت اس کی آنکھ کھلی۔ رات کو روتے روتے کب وہ سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کوئی اس کے کمرے میں بھی نہ آیا، نہ کھانے کا پوچھا، یہاں تک کہ اس کی ماما بھی نہیں۔ وہ اٹھتے ہی درد سے کراہی اس کا گھٹنا سوجا ہوا تھا، جو رات تک تو اتنا محسوس نہ ہوا، لیکن اب درد کی شدید لہر اٹھی تھی اس کی پوری ٹانگ میں۔ اللہ جی! وہ بمشکل اپنی ٹانگ نیچے کی طرف لٹکاتی اٹھنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی واپس بستر پہ بیٹھ گئی۔ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ یہ باپ کیوں مر جاتے ہیں؟ بیٹیوں کے باپ کو مرنا نہیں چاہیے۔ ماں تو بیٹیوں کو پروں میں چھپا لیتی ہیں، لیکن باپ تو سائبان ہوتے ہیں نا۔ یہ سائبان کوئی اور رشتہ نہیں دے سکتا۔ اس سائبان کے لیے ماما نے ساری زندگی ان لوگوں کی اچھی بری سنی اور اب تک سنتی آ رہی ہیں۔ وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتی آنکھیں موند گئی۔ تبھی دروازہ بجا تو وہ چونکی۔ ہانی دروازہ کھولو، میری بچی۔ اس کی ماما کی روتی آواز سنتی وہ جھٹ سے اٹھی تھی، لیکن پھر درد کی وجہ سے واپس گر گئی۔ پر عالیہ بیگم کی روندی آواز سنتی وہ پاگل ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اڑ کے ماں تک پہنچ جائے، اور وہ درد سے کراہتی ہوئی اٹھ کے دروازہ کھول گئی۔ عالیہ بیگم بیٹی کی بری اور بکھری حالت دیکھ کر دہل گئی۔ ہانی میری بچی! وہ روتے ہوئے اسے سینے سے لگا گئی۔ وہ لنگڑا کے چلتے ہوئے بستر تک آئی۔ کہاں چوٹ لگی ہے میری بچی کو؟ وہ تڑپ کے اس کی ٹانگ کو دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، وہ دھیمے لیکن سنجیدہ لہجے میں بولی۔ لیکن تمہاری ماما ٹھیک نہیں، ساری رات روتی رہی ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں آیا۔ کتنی دفعہ آئی لیکن تم نے ماں کو دروازہ نہیں کھولا۔ وہ روتے ہوئے اس کے گھٹنے پہ دبانے لگی۔ میں سو گئی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ لہجہ اب کی بار دھیما ہی تھا۔ اپنی ماں کو معاف کر دو ہانی، میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا۔ وہ اس کے سوجے ہوئے گال کو چھوتے محبت اور کرب سے بولی۔ معافی کس بات کی ماما؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ چاہیں تو میری کھال اتار دیں، اف تک نہیں کہوں گی۔ آپ کو حق ہے، لیکن صرف آپ کو، وہ سخت لہجے میں بولی۔ بیٹا ٹانگ سیدھی کرو، مجھے یہ دوا لگانے دو۔ آؤچ! ماما نہ کریں، بہت پین ہو رہا ہے۔ وہ درد سے کراہی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا نا، میں ہی اس سب کی ذمہ دار ہوں۔ وہ پھر سے رو دی۔ ماما پلیز روئے مت، نصیبوں کا لکھا ہے، کیسا شکوہ۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ انہوں نے اپنی 21 سال کی بیٹی کو دیکھا جو وقت سے پہلے ہی بڑی ہو گئی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے گھٹنے پہ مساج کرنے لگی اور پھر اس کا ٹراؤزر نیچے کیا تو دروازے پہ دستک ہوئی اور اجازت ملنے پہ دامل اندر داخل ہوا۔ ہانی کو اس طرح دیکھ وہ لب بھینچ گیا۔ پھوپھو جان، بابا آپ کو بلا رہے ہیں، وہ بہت سنجیدگی سے عالیہ بیگم سے کہنے لگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں آتی ہوں۔ انہوں نے ایک نظر ہانی کی جانب دیکھا۔ بیٹا میں تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں، آج تم یوں نہیں نہ جانا، آرام کرو۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ گئیں اور دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ ہانی نے ایک نظر دامل کی طرف نروٹھے انداز میں دیکھا اور رخ پھیر گئی۔ کیسی ہو؟ لہجہ نرم تھا، زندہ، ورنہ آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی مجھے مارنے میں، وہ تنزن بولی تھی۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہانیہ کمال احمد، شام کو ملاقات ہوگی، امید کرتا ہوں اس بار کوئی تماشا نہیں کرو گی۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اس بار سرد لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ کیسا تماشا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہانی کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ شام تک پتہ چل جائے گا۔ زیادہ طبیعت خراب ہو تو پھپھو کے ساتھ ڈاکٹر کے ہاں چلی جانا۔ وہ اسے اپنی ٹانگ پہ ہاتھ رکھا دیکھ پھر سے نرم لہجے میں گویا ہوا۔ سامنے دیوار کے پاس ٹوٹا ہوا موبائل بھی دیکھ چکا تھا اور اس بار اس کا جواب سنے بغیر ہی دروازے کی جانب قدم بڑھا گیا، جبکہ ہانی نخوت سے سر جھٹک گئی۔ سکندر حیات کی 2 اولادیں تھیں، دامل سکندر اور کنزا۔ ان سے چھوٹے فریاد حیات کی بھی 2 ہی اولادیں تھیں، عرفان اور ماریہ، جبکہ ان کی اکلوتی بہن جو بیوہ ہونے کے بعد بھائیوں کے در پہ آ گئی تھی عالیہ بیگم، ان کی ایک ہی بیٹی تھی ہانیہ کمال احمد۔ وہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد ہی سکندر ہاؤس آ گئی تھیں۔ بھائیوں نے تو ہمیشہ پیار محبت ہی دیا، لیکن بھابھیوں نے کبھی وہ عزت و مان نہیں بخشا تھا جس کی وہ حقدار تھیں۔
سچ کہتے ہیں جب بیٹیاں بیاہ کے بعد کسی وجہ سے گھر آ جائیں تو ان کی وہ عزت و وقت نہیں رہتی جو پہلے ہوتی ہے۔ عالیہ بیگم بھی گھر کے سارے کام کاج دیکھتی اور بھابھیوں کی جلی کٹی بھی سنتی، ان کے بگڑے ہوئے منہ کو بھی دیکھتی تھیں اور پھر اپنی اکلوتی بیٹی ہانیہ کی دیکھ بھال بھی کرتی تھیں۔ انہوں نے جوانی میں بیوگی دیکھی تھی اور پھر جوانی میں ہی ایک بہت امیر گھرانے سے رشتہ آیا۔ وہ ہانیہ کو بھی اپنانے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کی بھابھیوں نے ان کا وہاں رشتہ بھی نہ ہونے دیا، کیونکہ انہیں مفت میں ایک نوکرانی مل گئی تھی اور وہ کیسے اسے ہاتھ سے جانے دے سکتی تھیں۔ اس لیے بہانے سے اس رشتے سے انکار کرا دیا۔ وقت گزرتا گیا، گھر میں جو قدر و منزلت ماریہ اور کنزا کی تھی، ہانیہ کو وہ عزت، وہ محبت، وہ چاہت نہ دی گئی۔ ہاں، اس کے دونوں ماموں اس سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ایک باپ جیسی شفقت و محبت وہ بھی نہ دے سکے۔ لیکن سب کی امیدوں پر اس وقت پانی پڑا جب سکندر حیات نے دامل کا رشتہ ہانیہ سے کر دیا۔ اس وقت بڑی ممانی کے پیٹ میں بھی مروڑ پڑے اور چھوٹی ممانی کے پیٹ میں بھی، کیونکہ چھوٹی ممانی کی یہی خواہش تھی کہ ماریہ کا رشتہ دامل سے ہو، لیکن دامل نے اپنے باپ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف اور صرف ہانیہ سے، اور اس کی خواہش پہ ہی سکندر حیات نے سٹینڈ لیا اور دامل کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہانیہ کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ بہت پرانی بات تھی، اس لیے اس بات پہ فی الحال اتنا کسی نے توجہ نہ دی، لیکن اب دامل چاہتا تھا کہ ہانیہ اور اس کی شادی ہو جائے، یا کم از کم نکاح لازمی ہو، اور اسی سلسلے میں سکندر حیات نے پھر سے عالیہ کو اپنے کمرے میں بلایا تھا تاکہ اب وہ باقاعدہ اس رشتے کا اعلان کر سکیں۔ بھائی جان، آپ جو بھی میری بیٹی کے لیے فیصلہ کریں گے میں جانتی ہوں بہت ہی اچھا ہوگا۔ ہانیہ مجھ سے زیادہ آپ کی بیٹی ہے، آپ جو بھی فیصلہ کریں مجھے منظور ہے۔ تو ٹھیک ہے عالیہ، میں نے آج شام کو دامل کا اور ہانیہ کا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو جو بھی خریداری وغیرہ کرنی ہو تو یہ کچھ پیسے ہیں، یہ رکھو اور کر لو۔ اپنے لیے اور ہانیہ کے لیے جو بھی خریدنا چاہو خرید لینا۔ بھائی، آپ نے میری بیٹی کے لیے اتنا سوچا کہ آپ اسے اپنی بہو بنا رہے ہیں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ مجھے یا میری بیٹی کو کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ یہ پیسے واپس رکھ لیں۔ عالیہ بیگم نے ان کے پیسے ان کو واپس لوٹاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، نہیں عالیہ، یہ ہانیہ کا حق ہے اور میں کسی کا حق مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ اس گھر میں بہت زیادتیاں بھی ہوئی ہیں تمہارے ساتھ، ہانیہ کے ساتھ بھی کسی جگہ پہ مجھے مصلحتاً خاموش رہنا پڑا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں۔ دامل اور ہانیہ کا نکاح بہت سارے لوگوں کے منہ بند کرا دے گا، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ فیصلہ بہت اچھا ثابت ہوگا، ہانیہ کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ انہوں نے بہت شفقت سے عالیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ ان کے اتنا مان دینے پہ خوشی سے رو دی۔ ماما پلیز، خدا کے لیے آپ چاہے راہ چلتے کسی بھی انسان سے میرا نکاح کر دیں، کسی کو بھی مجھے سونپ دیں، میں شادی کے لیے انکار نہیں کروں گی، لیکن میں دامل بھائی سے شادی نہیں کروں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ایک بار پھر سے ہانیہ عالیہ بیگم کی بات پہ چٹک گئی۔ ہانیہ، میں سب جانتی ہوں، تمہاری اس خاندان سے نفرت کی وجہ بھی جانتی ہوں، لیکن بیٹا دامل بہت اچھا انسان ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا، مجھے پورا یقین ہے، اور یہ تمہارے بڑے ماموں کی بھی مرضی ہے اور میری بھی خواہش ہے۔ عالیہ بیگم نے پھر سے بہت پیار سے ہانیہ کو سمجھانا چاہا، ماما آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن مجھے پھر بھی ان سے کوئی تعلق نہیں جوڑنا، اور اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ ہانیہ کی اس دھمکی پہ عالیہ بیگم بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہانی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم گھر چھوڑ دو گی؟ اپنی ماں کو چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ وہ رندھے لہجے میں بول رہی تھی تو ہانی نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ ماما پلیز، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بس آپ نہیں۔ ماما پلیز، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بس آپ نہیں، مجھے مت چھونا تم۔ وہ اسے ٹوک گئیں۔ جانا چاہتی ہو نا اپنی ماں کو چھوڑ کر؟ جانا ہے نا تم نے، جس نے تمہاری خاطر۔ وہ کرب سے لب بھینچ گئیں۔ ٹھیک ہے، جو تمہارا دل کرتا ہے تم کرو، آج کے بعد میں تمہیں کسی چیز کے لیے نہیں کہوں گی۔ تمہیں دامل سے شادی نہیں کرنی، مت کرو، جو چیز چاہے تمہارا وہ کرو آج کے بعد۔ ماما ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ وہ اپنی ماں کے ایموشنل بلیک میل کرنے پہ بالآخر راضی ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے، وہ ہانیہ سے بات نہیں کر رہی تھی،
انہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہانیہ نے گھر چھوڑنے کی بات کہی ہے۔ ماما میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں گی میں کروں گی، آپ پلیز ادھر دیکھیں میری طرف۔ ہانیہ کو ان کا یوں رخ پھیرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہانی آج تم نے میرا بہت سخت دل دکھایا ہے، تم نے کیسے مجھے چھوڑنے کی بات کر لی؟ میں تمہاری ماں ہوں، میں نے تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی تھی۔ آج مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے خود پر کہ شاید میں نے تمہاری تربیت میں کوئی کمی چھوڑ دی۔ ایسی بات نہیں ہے مما، آپ جانتی ہیں مجھے ان سب لوگوں سے نفرت ہے کیونکہ یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ ویلیو ہے، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں، زندگی میں کبھی مومانی نے سیدھے منہ بات نہیں کی ہم سے، اور آپ مجھے انہی کی خاندان کی بہو بنا رہی ہیں۔ آپ جانتی ہیں مومانی میرے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتی ہیں، اور دامل بھائی کو دیکھا ہے آپ نے، ہر وقت غصہ ناک پہ چڑھا رہتا ہے، یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ، اس طرح پہنو اس طرح پہنو، سر سے دوپٹہ کیوں اتر گیا؟ ماما وہ انسان صرف اور صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ مجھ پہ پابندیاں لگا کر مجھے اس گھر میں قید کر سکے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لیکن آپ نہیں سمجھ رہی ہیں میری بات۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اسی گھر میں ساری زندگی کے لیے قید ہو جاؤں تو میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ پلیز روئیں مت، مجھ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ ہانیہ نے ان کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے کہا جبکہ خود روئے جا رہی تھی۔ ہانی تمہیں ابھی میرا فیصلہ غلط لگ رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں تم اپنی ماں کو دعا ہی دو گی۔ عالیہ بیگم کے لہجے میں ایک یقین تھا۔ ماں کی اس بات کے بعد ہانیہ نے کوئی بحث نہیں کی۔ عالیہ بیگم محلے کی ایک دوست یسرا کے ساتھ جا کر ہانی کے لیے ایک بہت پیارا ڈریس لے کے آئی تھی، اور ساتھ میں کافی سامان بھی تھا۔ ہانی بیٹا جلدی سے تیار ہو جاؤ، ابھی تھوڑی دیر تک نکاح کے لیے مولوی صاحب آ جائیں گے، تھکے ہارے انداز میں کہتی وہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ مما اتنی زیادہ شاپنگ کر لی آپ نے، اس کے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ یقیناً یہ بھی بڑے ماموں نے ہی خیرات دی ہوگی۔ ہانیہ کی بات پہ عالیہ بیگم نے اسے غصے سے بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ہر بات کو نیگیٹو کیوں لیتی ہو ہانیہ؟ انہوں نے تمہاری خوشی کی خاطر یہ سب کیا ہے، اور تم ان کی نیک نیتی پہ شک مت کرو، بھلے ہی بھائیوں سے وہ کس قدر ہی نالا ہوں، لیکن اپنے بھائی کے بارے میں ہانیہ سے اس طرح کی بات نہیں سن سکی۔ ہانیہ گہرا سانس خارج کرتی رہ گئی۔ مما صرف نکاح ہو رہا ہے، مجھے اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں مانتی ہوں صرف نکاح ہو رہا ہے، لیکن اگر تمہارے بڑے ماموں کی خواہش ہوئی رخصتی کی تو میں چاہتی ہوں کہ رخصتی بھی ہو جائے۔ اپنی ماں کی بات سنتے ہوئے وہ شوق میں چلی گئی۔ نو ماما پلیز، ابھی نہیں، میں رخصتی نہیں کرنا چاہتی۔ بیٹا ایک ہی گھر کی بات ہے، کون سا تم دور جاؤ گی؟ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں ہی تو جانا ہے، اور ویسے بھی میں چاہتی ہوں کہ تمہاری رخصتی ہو، باقی جو تمہارے ماموں فیصلہ کریں۔ اچھا اٹھو، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، مجھے تھوڑے سے کام دیکھنے ہیں۔ وہ بنا ہانیہ کی مزید کوئی بات سنے اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ ان کی نظر میں تو لڑکیاں صرف کٹ پتلیاں ہیں، جسے نچایا چپ کر کے ناچتی رہی، جو کہیں گے جیسا کہیں گے ہم ویسا کرتے رہیں۔ وہ کڑ رہی تھی۔ دامل سکندر حیات، تمہیں یہ نکاح کتنا مہنگا پڑنے والا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دل ہی دل میں وہ دامل کو سوچتی غصے سے اس سفید فراک کو دیکھنے لگی جو اس کی ماما بہت محبت سے اس کے لیے لے کے آئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً اسے وہ فراک زیب تن کرنا پڑا۔ اس کے گھٹنے کا درد کا اب تھوڑا بہت اس کو آرام بھی تھا، اس لیے آرام سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوتی وہ اب ہلکا پھلکا میک اپ کر رہی تھی۔ ویسے حیرت کی بات ہے، بڑی مومانی کیسے مان گئی ہوں گی؟ ان کے تو دل پہ آج سانپ لوٹ رہے ہوں گے۔ ہائے ہانیہ، جس کو وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اپنے ساتھ بٹھا کر کبھی کھانا کھلا سکے، اب ان کی بہو بننے جا رہی ہیں۔ اف، مجھے تو نہیں لگتا آج رات ان کو نیند بھی آئے گی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ چہرے پہ اب ایک مسکان سج گئی تھی۔ اور وہ چھوٹی مومانی، ہائے اللہ، وہ تو ماریا کے لیے سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ دامل اور ماریا کی شادی ہو جائے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کی ماریا کے کتنے لڑکوں کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں۔ وہ مزے سے اپنی آئی لیشز کو سنوارتی سب کچھ سوچے جا رہی تھی۔ عالیہ بیگم ابھی ہانیہ کو اس حال میں دیکھ لیتی تو غش کھا کر گر جاتی۔ دن تک جو لڑکی اس نکاح اور رخصتی کے لیے راضی نہیں تھی، اب کتنے مزے سے وہ تیار بھی ہو رہی تھی اور خوش بھی تھی۔ اس نے نکاح کے وقت سب کے چہرے دیکھنے ہیں۔ آج ہی تو دن ہے ان سب کو، ان سب کی ان باتوں کا، ان طنز بھرے جملوں کا جواب دینے کا۔ اپنے سر پہ لال چنریاں اوڑھتے وہ اترا کر بولی،
اور پھر دھیما سا مسکرا دی۔ ہانیہ کمال احمد بنت کمال احمد، آپ کا نکاح دامل سکندر حیات ولد سکندر حیات سے 10 لاکھ روپے سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پہ اپنی لال رنگ کے جالی دار گھونگھٹ میں اس نے سر اٹھا کر ایک نظر وہاں موجود سب گھر والوں کو دیکھا، اور ان کے سوجے ہوئے چہرے دیکھ کر ہانی کے دل میں ٹھنڈ سی پڑی، اور پہلی بار وہ دل سے مسکرائے۔ جی قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ الفاظ دہرائے تو وہ پھر سے شرماتے ہوئے قبول ہے کہتی ایک نظر سنجیدہ چہرہ لیے دامل کو دیکھنے لگی، تو اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ تیسری دفعہ قبول ہے کہتے اس کو منہ میں کڑواہٹ سی گھلتی محسوس ہوئی۔ دامل سے قبول و ایجاب کے بعد سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہانی کو سمجھ نہ آیا کیا دعا مانگے۔ دامل اس کا شوہر بن گیا تھا، اب اس کی زندگی کے سارے فیصلے اس نے کرنے تھے۔ مطلب ایک طرف سب کو جلانے کا مزہ آ رہا تھا جو اب ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ دل نے ایک زور کی دھک کی، سب نے آمین کہتے دامل کو مبارکباد دی۔ بڑی ممانی آسیہ نے بیٹے کو مصنوعی مسکراہٹ سے مبارک دیتے گلے لگایا۔ جانتا نہیں تھا کہ ماں کے دل میں کیا ہے، لیکن وہ اس کے نکاح میں شامل ہوئی تھی، اس کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی۔ پھپھو مجھے نکاح کے ساتھ رخصتی بھی آج ہی چاہیے۔ اچانک سے دامل نے سب کے اوپر بم ہی پھوڑ دیا۔ سب سے زیادہ حیرانی اس کی ماما کو ہوئی، کیونکہ سکندر حیات نے ان سے صرف یہی کہا تھا کہ آج صرف نکاح ہوگا، رخصتی کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی، اور اچانک دامل اب رخصتی کی بات کیسے کر سکتا تھا؟ دامل تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ رخصتی؟ کون سی رخصتی؟ آسیہ بیگم نے اس کی جانب اچنبے سے دیکھا۔ ماما میں پھپھو سے بات کر رہا ہوں، پلیز 1 منٹ۔ دامل نے بہت طریقے سے اپنی ماں کو کچھ بھی کہنے سے فی الحال باز رکھا، جبکہ سکندر صاحب اپنے بیٹے کے انداز اور اعتبار بڑے غور سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ جی پھپھو میں رخصتی چاہتا ہوں ہانیہ کی، کیا آپ کی اجازت ہے؟ دامل نے تو عالیہ کے دل کی بات ہی کر دی۔ بیٹا میں نے ہانیہ کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا ہے، تم پہ بہت بھروسہ کر کے۔ جب نکاح کر دیا تو پھر رخصتی سے کیوں انکار کروں گی؟ اگر تمہاری خواہش ہے، تم رخصتی چاہتے ہو تو اپنے بابا سے پوچھ لو، اگر انہیں کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عالیہ بیگم نے پرسکون ہوتے جواب دیا۔ دامل نے ایک نگاہ اپنے باپ کی جانب دیکھا جو اسے دیکھ کر گہرا مسکرائے تھے۔ پھپھو میں بابا کی اجازت سے اور آپ کی اجازت سے ابھی اسی وقت ہانیہ کی رخصتی لے رہا ہوں۔ اس کی بات پہ ہانیہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن لڑکھڑا کر واپس نیچے گرنے لگی۔ دامل نے اس کی کلائی تھامی اور اسے گرنے سے بچا لیا۔ اس کے گھٹنے کا درد اب بھی برقرار تھا، لیکن اچانک اٹھنے سے وزن ڈالا تو وہ لڑکھڑائی۔ گھبرا کے اس نے دامل کو دیکھا، جس کی آنکھیں آج کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھیں۔ آرام سے، ابھی صرف رخصتی کی بات کی ہے، مجھے نہیں پتا تھا تمہیں اتنی جلدی ہے رخصتی کی۔ دامل نے اس کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کی تو سٹپٹاتے ہوئے اس نے اپنی کلائی چھڑائی۔ ماما پلیز صرف نکاح تک بات، ٹھیک ہے نا؟ ہانیہ دھیما منمنائی تو عالیہ بیگم نے اسے گھور کے دیکھا اور اس کی بات پہ بالکل توجہ نہ دی۔ بھابھی یہ سب کیا ہے؟ نکاح سے بات ڈائریکٹ رخصتی تک پہنچ گئی۔ چھوٹی ممانی سمینہ نے ناک منہ چڑھاتے کہا۔ سمینہ مجھے کیا پتا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف سکندر صاحب نے مجھے صرف نکاح کے بارے میں بات کہی تھی اور یہاں دامل نے رخصتی کی بات چھیڑ دی، اور عالیہ تو دیکھو جیسے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، بس جلد از جلد اپنا بوجھ اتار کے ہمارے سروں پہ ڈالتے۔ میں تو سکندر صاحب کو اس چیز کے لیے کبھی نہیں بخشوں گی، انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، ورنہ یہ رخصتی ان کی مرضی کے بنا کبھی نہ ہوتی۔ آسیہ بیگم بھری بیٹھی ہوئی تھی، دیورانی کے چھیڑنے پہ بھڑک اٹھی۔ دیکھ لیں اس لڑکی کے قدم ایسے منحوس پڑے کہ بیٹے نے ماں کو اس قابل بھی نہ سمجھا کہ پوچھ لے یا اجازت لے لے، ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ اب آنے والے وقت میں دیکھیے گا کیسے یہ جورو کا غلام بن جائے گا۔ سمینہ تم تھوڑا سا آہستہ آواز میں بات کرو اور سوچ سمجھ کے بولا کرو۔ دامل میرا بیٹا ہے اور اس کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سنوں گی۔ آسیہ بیگم غصے سے اٹھتے ہوئے بولی، ارے بھابھی آپ تو ناراض ہی ہو گئیں، میں نے کون سی غلط بات کہہ دی؟ کیا آپ ہانیہ کو نہیں جانتی وہ کس قسم کی لڑکی ہے؟ زبان اس کی کینچی کی طرح چلتی ہے، ایک بات کرو تو آگے سے 10 جواب دیتی ہے، کچھ چھپا ہوا تو نہیں ہے آپ سے۔ اور میری ماریا کو ہی دیکھ لیں، 100 گنا بہتر ہے اس سے، لیکن نہیں، سکندر بھائی کو تو ماریا نظر ہی نہیں آئی۔
کیا ہو جاتا اگر آپ ہانیہ کی جگہ میری ماریا کو اپنی بہو بنا لیتی؟ کیا کمی تھی اس میں؟ بالآخر سمینہ کے منہ سے وہ بات نکل ہی آئی جو وہ اپنے دل میں لے کر بیٹھی تھی۔ سمینہ، یہ سب نصیبوں کے فیصلے ہیں اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں اس فیصلے میں ان کے ساتھ نہیں تھی۔ یہ فیصلہ ان دونوں باپ بیٹے کا ہے، تو بہتر ہوگا اگر تمہیں کوئی سوال جواب کرنا ہے تو انہی سے کرو، مجھ سے نہیں۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ سمینہ نے پاس پڑا ہوا کشن اٹھا کے زور سے زمین پہ پھینکا۔ ایک جیسے ہیں سارے، بیچ میں سے یہ بھابھی بھی ڈرامے کرتی ہیں۔ نخوت سے منہ بناتے پیٹھ پیچھے اپنی جٹھانی کی بھی برائی کر گئے۔ مجھے واش روم جانا ہے۔ دامل جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، ہانی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو جاؤ، کس نے روکا ہے؟ دامل اپنی شرٹ کے بازو کے کف لنکس کھولتا سرسری انداز میں بولا۔ میرے گھٹنے میں سخت چوٹ لگی ہے، پتہ تو ہے آپ کو، کتنی مشکل سے چل رہی ہوں۔ اب کیسے چل کے جاؤں واش روم؟ میری مدد کرے نا۔ وہ بہت ادا سے بولتی دامل کو آج حیران در حیران کر رہی تھی۔ اس کے نکاح سے انکار کو وہ اچھے سے جانتا تھا، لیکن اب وہ ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے ان کی محبت کی شادی ہوئی تھی۔ یقیناً اس کے دماغ میں کچھ الٹا ہی چل رہا ہوگا، دامل اندازہ لگا رہا تھا۔ اب ایسے دیکھتے رہیں گے یا مدد بھی کریں گے؟ وہ منہ بنا کے بولی تو دامل گہرا سانس بھرتا اس کی جانب بڑھا، ہاتھ سے تھامے اسے کھڑا ہونے میں مدد دی تو وہ پھر سے لڑکھڑاتی دامل کے گلے میں باہیں ڈال کے۔ دامل سٹک ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ سوری، وہ غلطی سے میں گرنے لگی تھی تو اچانک۔ ہانیہ نے ہاتھ پیچھے کرتے سر جھکائے صفائی دی۔ اسی لمحے دامل نے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ یکدم اپنا سانس روک گئی۔ دامل اور اس کی نظریں پل بھر کو ملی۔ دامل اسے اٹھائے واش روم کی جانب بڑھا اور اسے دروازے کے باہر اتارا۔ جاؤ، میں یہیں کھڑا ہوں۔ اس کی بات پہ دروازے کا سہارا لیتی کھڑی ہوتی ہانیہ نے آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ یہاں کیوں کھڑے ہوں گے؟ اس نے منہ بناتے پوچھا۔ پھر واپس بیڈ تک کون لے کے جائے گا؟ دامل نے بھی دیوار کا سہارا لیتے آرام سے کھڑے ہوتے اسے فرصت سے نہارتے کہا۔ اس کی بات پہ ہانیہ پیر پٹکتی باتھ روم میں داخل ہوتے زور سے دروازہ بند کر گئی۔ دامل کی مسکراہٹ بے اختیار تھی۔ موبائل پہ آتی فون کال پک کرنے کے لیے وہ ایک طرف ہو سیل کو کان کے ساتھ لگا گیا۔ دوسری جانب اس کی سیکرٹری تھی جو اسے خاص آن لائن میٹنگ کا بتا رہی تھی جو 1 گھنٹے کے بعد ہونی تھی، اور آج اپنے نکاح کے چکر میں وہ یہ بھول گیا تھا۔ اوکے مس ندا، آپ مجھے ڈیٹیلز ابھی فارورڈ کریں، میں چیک کرتا ہوں۔ وہ کال کاٹتا پلٹا تھا۔ اپنے پیچھے باتھ روم کے دروازے کے پاس ہانیہ کو کھڑے دیکھ وہ اس کی جانب بڑھا، جبکہ ہانیہ کے چہرے پہ اب کی بار سخت تاثرات تھے۔ دامل کے منہ سے کسی غیر لڑکی کا نام سنتے وہ دل ہی دل میں سخت طیش میں آ گئے۔ رہنے دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ بمشکل لنگڑا کے غصے سے چلنے لگی کہ دامل نے اسے زبردستی اپنی گود میں اٹھایا۔ جانتا ہوں تم کیا کیا کر سکتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ وہ اسے بستر پہ لٹاتا، اس کا سر تکیے پہ رکھتا، اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتا اس کے چہرے پہ جھکا۔ ہانیہ اپنی سانسیں روک گئی۔ جو بھی کرنا ہو، دکھانا ہو، یہاں اس کمرے میں کر سکتی ہو، دکھا سکتی ہو، سب اجازت ہے، لیکن اس کمرے سے باہر نکلتے ہی تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ وہ اسے دھیمے لہجے میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ سمجھ گئی تھی۔ آپ تو مجھے ایسے بول رہے ہیں جیسے میں بدتمیز ہوں، وہ نروٹھے انداز میں کہتی رخ موڑ گئی۔ دامل نے اس کی ٹھوڑی پکڑتے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ میری ہانیہ بدتمیز نہیں ہے، بس ذرا غصے والی ہے، لیکن اب یہ غصہ صرف اپنے شوہر کے سامنے دکھایا کرے گی، اوکے؟ وہ اسے بہت محبت پاش نظروں سے دیکھتا اس کی تھوڑی کے کھم پہ لب رکھ گیا۔ ہانیہ کا سانس حلق میں اٹک سا گیا۔ میری ہانیہ، میری ہانیہ، اس کے لفظوں کی بازگشت پہ وہ مسمرائز ہوتی بس اسے دیکھتی رہی، جو اب سامنے صوفے پہ بیٹھتے اپنا لیپ ٹاپ آن کر رہا تھا، جبکہ ہانیہ اس کی جانب کروٹ لیتی اپنے چہرے کے نیچے دونوں ہاتھ جوڑ کے رکھتی یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ جو USB لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کرتا اب کام میں بزی ہو گیا تھا۔ وہ کام کے وقت ارد گرد کا ہوش بھلا دیا کرتا تھا۔ ہانیہ مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ دیکھنے میں اچھا خاصا خوبصورت اور ہینڈسم ہے۔ ماتھے پہ ایک گرین کلر کی لاٹ اسے بہت بہت خوبصورت اور وجیح بناتی تھی۔
सिक्स पैक्स और चौड़ा कसरती सीना एक पल को बॉडी बिल्डर का गुमान होता। ये तो इतना हैवी बॉडी का लगता है, मैं इसके नीचे आई तो मैं तो दब ही जाऊंगी। मामा ने तो मेरा फातिहा ही पढ़ा देना है। अपनी बातें खुद ही सोचते हुए झुरझुरी लेते आंखें मैच गई। उसकी पलकें भारी होने लगी। न जाने कब दामिल को देखते देखते उसकी आंख लग गई और वो नींद की वादियों में खो गए। दामिल अपना सारा काम मुकम्मल करता 1 बजे फ्री हुआ। लैपटॉप बंद करते अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया और पीछे की तरफ गर्दन गिराते वो गहरा सांस भरते हानिया को देखने लगा, जो उसकी जानिब करवट लिए सोई हुई थी और कितने हक से वो उसके बिस्तर पे सो रही थी। दामिल का दिल खुशी से झूम उठा। अपनी ठोड़ी और गाल के नीचे मुट्ठी बना के रखते वो फुर्सत से अपनी बीवी को निहार रहा था, जो इस बात से बेखबर ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही थी। वक्त देखता वो अपनी जगह से उठता उसके करीब आया, जो सोए हुए दामिल के जवां जज्बात को बुरी तरह जगा गई थी। उसका करीब जगह बना के लेटते उसे अपने हिसार में लिया तो वो भी नींद में आगे बढ़ के उसके सीने पर सर रख गई। एक सुकून की लहर दामिल के पूरे जिस्म में दौड़ गई। आंखें मेचता वो हानि के गिर्द अपनी गिरफ्त तंग कर गया। हानिया जरा सा कसमसाई लेकिन फिर सो गई। दामिल उसे तकिए पे गिराते खुद उसके ऊपर साया फिगन हुआ। आई एम सॉरी मेरी जान, तुम्हारी नींद खराब करने लगा हूँ, लेकिन मैं दूर नहीं रह सकता तुमसे। उसके कान की लो को चूमता वो दांतों में दबा गया। हानिया ने एकदम से हाथ उठाते अपने कान पे मारना चाहा कि वो हाथ दामिल के गाल पे पड़ गया। अचानक से हानिया की आंख खुल गई। वो हैरानी से अपने ऊपर झुके दामिल को देखती सहम गई, जबकि दामिल हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रहा था, जिसने एक पल में दामिल पे हाथ उठा लिया था, जो अनजाने में ही हुआ था, लेकिन हुआ तो था ना। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो डर के सफाई देने लगी। जानता हूँ, लेकिन कहा था ना जो भी करोगी कमरे में ही करोगी और दिलो जान से कबूल करूँगा। वो उसके गाल के साथ अपनी हल्की बियर्ड को रब करता गंभीर लहजे में बोला, एक मिनट प्लीज़, आप थोड़ा पीछे होंगे, मेरा सांस रुक रहा है। वो उसे घबरा के पीछे होने का कहती उसका चेहरा देखती गहरा सांस भर गई। क्या मतलब, सांस क्यों नहीं आ रही? वो माथे पे बल डाले बोला, अब आप इतने बड़े बिलडोज़र मेरे ऊपर आकर लेट जाएंगे तो सांस तो रुकेगी ना। वो इसे इत्तला पहुंचा रही थी या बेइज्जती कर रही थी? दामिल कुछ समझ नहीं पाया। दामिल प्लीज़ पीछे हो, आपने तो मुझे स्टक कर दिया है। वो उसे हिलाती होश में लाती पुकार उठी। उसकी बात पे दामिल यकदम पीछे होता अपना सर तकिए पे गिरा गया और उसकी जानिब रुख फेरते देखा, जो वाकई गहरे सांस भर रही थी। यार तुम इतनी नाजुक हो कि मेरा ज़रा सा वज़न नहीं बर्दाश्त कर सकी। वो शिकायती अंदाज में बोला। क्या कहा? ज़रा सा वज़न? ये ज़रा सा वज़न था। पता नहीं कितने मन के होंगे आप। वो उठ के बैठती ऊंची आवाज़ में अपने ख्यालात का इजहार करती दामिल को चौंका गई। यार 65 है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, इसमें इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? वो मुंह बना के रुख फेर गया। 65? वो भवें उचकाते बोली। मुझे लगता है 700 कहना भूल गए हैं। वो मुस्कुरा के मीठा सा तंज कर गई। उसकी बात पे दामिल ने उसे घूर के देखते अब की बार खींच के अपने सीने पे गिराया। वो इस अचानक अफ्तार पे घबराती सर उठा के उसे देखने लगी। मैं तुम्हारा वज़न बर्दाश्त कर लूँगा। वो उसे अपने ऊपर एडजस्ट करता गंभीर लहजे में बोलता उसकी कमर को मुट्ठी में दबा गया। वो मैं क्या कह रही थी कि हमें एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट होने की ज़रूरत ही क्या है? इतना बड़ा बिस्तर है, दोनों आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। वो भी इस दुनिया में अपने नाम की एक ही थी। अगर बेड पे ही एडजस्ट होना था तो शादी क्यों करता? मायनी खेजी से कहता वो उसकी भारी गामदार लाल चुनरी साइड पर सिरका गया। आनिया का दिल जैसे रुकने लगा था। वो उससे अपना ताल्लुक छोड़ रहा था, जबकि वो उसे चाह के भी रोक नहीं पा रही थी। दामिल की आंखों में जज्बात का ठाठे मारता समुंदर देखती वो अपने लब खोलती पल में खामोश हुई। वो नहीं चाहती थी कि दामिल से कुछ भी कह के उसे तकलीफ़ पहुंचाए, जबकि ये उसका जायज़ हक था। वो अपने तमाम जुमला हकूक़ उसके नाम कर गई थी। वो चाहती या ना चाहती उसे रोक नहीं सकती थी। वो अपने नाम की लाल चुनरिया उसको पहना चुका था। अब ऐसा कोई बहाना नहीं बचा था कि वो उससे रोक सकती। धीरे से उसके फ्रॉक की साइड जिप को नीचे करता
وہ اس کے چہرے کے زاویے بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر رہا تھا جو پل پل بدل رہے تھے۔ وہ گھبرا رہی تھی لیکن دامل نہیں جانتا تھا وہ پینک ہو، لیکن دامل نہیں چاہتا تھا کہ وہ پینک ہو، اس لیے اپنے ہر عمل میں وہ آہستگی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہانی یو آر مائن، اونلی مائن۔ دامل شدت سے اپنی بات کہتا اس پہ جھکا۔ ہانیہ کی سانسیں اس کے حلق میں دب گئیں۔ کچھ پل کو تو وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی جب دامل کی گرفت اس پہ مضبوط ہوتی گئی۔ ہانیہ نے اپنی سانسیں واپس کھینچی تو دامل کی آنکھوں میں پل میں خمار کی لالی چھائی۔ وہ اس کے یوں سانسوں کو انہیل کرنے سے مزید اس کے قریب ہوتا، تمام لائٹس بند کرتا، اس پہ خطاب بن کے چھا گیا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا گیا۔ ہانیہ کی سوچی گئی تمام اسکیمز ایک ہی پل میں فیل ہوئی تھی۔ وہ کیسے اس پہ چھایا تھا کہ پل میں ہانیہ کو بھی اپنے ساتھ اپنے جذبات کی روح میں بہکاتا ہوا بہا لے گیا۔ اسے کچھ یاد نہ رہا، بس اس ایک پل میں وہ خود کو دامل کو سچے دل کو سونپ گئی۔ آپ جانتی ہیں آسیہ، سب کچھ آپ کے بیٹے کی خواہش پہ ہو رہا ہے، پھر مجھ سے گلہ کیسا؟ بیوی کی ناراضی کو دور کرتے وہ انہیں بہت پیار سے پاس بٹھاتے بولے، آپ منع بھی تو کر سکتے تھے نا۔ ہر فیصلہ وہ ایسے لے رہا تھا جیسے اس کے بڑے ہم نہیں، وہ خود کا بڑا ہو، مطلب ہماری کوئی وقت ہی نہیں۔ وہ بھڑکتی ہوئی بولی، ایسا کچھ نہیں، یہ بات آپ بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں، وہ خود سر کبھی نہیں تھا، ہمیشہ فرما برداری ہی دکھائی ہے اس نے۔ سکندر صاحب نے بیٹے کی ہی سائیڈ لی۔ یہ کیسی فرما برداری ہے سکندر صاحب، جس میں وہ بہو کو گھر لے آیا اور ہمیں پوچھا تک نہیں؟ اچھا غصہ تھوک دینا، 27 سال کا ہو گیا ہے، اس کے پاس بھی پیار کرنے والی ہو، اس کے ناز نخرے اٹھانے والی ہو، اب اتنا تو حق بنتا تھا اس کا کہ رخصتی ہو جانی چاہیے، اور نکاح کے بعد رخصتی نہ کرنا میرے خیال میں بچوں پہ ایک ظلم ہے۔ نکاح کرتے ہی رخصتی ہو جانی چاہیے، ورنہ بہت بگاڑ پیدا ہوتا ہے، رشتوں میں بھی اور معاشرے میں بھی۔ وہ اپنی بیوی کا سر اپنے کندھے پہ ٹکاتے انہیں بہت نرمی سے سمجھانے لگے۔ مانتی ہوں، لیکن اسے ہمیں اعتماد میں نہیں لینا چاہیے تھا کیا؟ وہ بھی ناراضی دکھا رہی تھی۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یار، وہ اب کی بار مصلحتاً بولے۔ کیا مطلب؟ آپ بھی جانتے تھے۔ انہوں نے بیوی کے گرد باہوں کا حصار بنایا تو وہ ان کے کندھے پہ سر رکھتے آنکھیں موند گئیں۔ اپنے دل کو کشادہ کیجیے بیگم، وہ پہلے صرف میری بہن کی بیٹی تھی اور اب ہمارے خاندان کی بہو ہے۔ یاد رکھنا، اگر بیٹے کے دل کو اپنے لیے کھلا رکھنا ہے تو اس کی بیوی کو دل سے اپنائیں، سکندر صاحب نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ یقین مانیں سکندر صاحب، صرف ایک اسی وجہ سے میں چپ کر گئی ہوں کہ اس میں اس کی مرضی شامل ہے۔ وہ بھی منہ بنا کر بولتی، سکندر صاحب کو کوئی نروٹھی سی بچی لگی۔ سکندر صاحب نے ان کے ماتھے پہ عقیدت سے لب رکھے تو وہ روح تک سرشار ہوئی۔ صبح بمشکل اس کی آنکھ کھلی تھی، اپنے اوپر وزن محسوس کرتی وہ گہرے سانس بھرنے لگی، لیکن وہ سانس لے نہ سکی۔ جھٹ سے آنکھیں کھولی تو دامل کا بھاری بازو اس کے سینے کے گرد لپٹا اپنا حصائے بنائے ہوئے تھا۔ ہانی پورا زور لگا کے خود کو اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کر رہی، لیکن 1 انچ بھی اسے ہلا نہ سکی، بلکہ دامل اسے مزید کھینچ کے اپنے سینے میں بھینچتا گیا۔ اس کی گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی۔ دامل پلیز لیو می، وہ نم لہجے میں بولی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہے، کیوں تنگ کر رہی ہو صبح صبح؟ وہ اس کے نرم و ملائم گال کو کھینچتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ چپکا گیا۔ مجھے باتھ روم جانا ہے، وہ دھیما سا منمنائی۔ ابھی اجازت نہیں ہے، وہ اپنی ٹون میں بولتا اس پہ اپنی دسترس جما گیا۔ دامل، آپ نے پہلے ہی مجھے ساری رات نہیں سونے دیا، اب بھی آپ مجھے باتھ روم نہیں جانے دے رہے، وہ غصے سے نہ روٹھے انداز میں بولی۔ 1 رات کے گزرنے کے بعد اسیر ہو گیا ہوں تمہارا، نہیں چاہتا کہ تم مجھے چھوڑ کے کہیں بھی جاؤ۔ وہ اس کے گرد باہیں حمائل کرتا اس کی گردن میں منہ چھپا کے بولا۔ اللہ اللہ دامل، پلیز واش روم جانے دے مجھے۔ وہ دھیرے سے منمنائی تو دامل کہکا لگاتے پیچھے ہٹا۔ اچھا جاؤ، کیا یاد کرو گی کس سخی سے پالا پڑا تھا؟ وہ تکیے پہ سر گراتے بولتا اسے اپنی گہری نگاہوں میں رکھے اس کی جانب کروٹ لے گیا۔ جان خلاصی ہونے پہ ہانیہ بستر سے اٹھتی واش روم کا رخ کر گئی۔ اس کے جاتے ہی دامل کے چہرے کو سنجیدگی نے چھوا اور پاس پڑا موبائل اٹھاتے وہ واٹس ایپ آن کر گیا، جہاں ہانیہ کی کسی لڑکے کے ساتھ تصویریں اسے شیئر کی گئی تھیں، اور یہ کچھ دیر پہلے کی ہی بات تھی۔ لیکن ہانیہ کے جاگنے پہ وہ موبائل بند کر گیا تھا۔ اب اس بھیجنے والے کے نمبر پہ کال کر رہا تھا، لیکن نمبر آف تھا۔
دامل نے لب بھینچے، اتنا وہ بھی جانتا تھا کہ ہانیہ کردار کی ایک مضبوط لڑکی ہے، وہ مر کے بھی اس پہ شک نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گلتا تھا کہ پاس پڑے ہانیہ کے نمبر پہ میسج کی ٹونز بجی۔ دامل نے اگنور کیا، لیکن پھر کال آنے لگی تو وہ موبائل اٹھاتے یوں ہی سرسری سا دیکھنے لگا، لیکن وہی نمبر دیکھ وہ بری طرح ٹھٹکا اور کال کو یس کرتا کان سے لگا گیا۔ ہنی کہاں ہو تم یار، تمہارے ہسبینڈ کو پک سینڈ کر دیں، لیکن اب وہ کال کر رہا ہے، کیا کروں، کیا جواب دوں اسے، یہ تم نے مجھے نہیں بتایا تھا۔ ہیلو، بولو بھی۔ دامل اس کی بات سنتا زلزلوں کی زد میں تھا، کیا اس کا یقین جھوٹا نکلا؟ دامل نے باتھ روم سے فریش ہوتے نکلتی ہانیہ کو ایک کر بھری نگاہ سے دیکھا۔ رات کو اپنے سچے جذبے اس پہ لٹائے، اسے محفوظ پناہ گاہ دینے کے لیے اس کی رخصتی لی، اسے اس گھر میں اعلیٰ مقام دلانے کے لیے اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑا، اور وہ اسے ہی چیٹ کر گئی۔ اس کا دل تو اب بھی نہیں مان رہا تھا، لیکن اس کے سامنے جو سب کچھ تھا اس کا کیا کرتا؟ وہ گیلے بالوں کو خوش کرتی، دامل کے چہرے پہ انتہا کی سنجیدگی محسوس کرتی، اس کے پاس بستر پہ آ ٹکی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ بلش کر رہی تھی، اس کا شرمانا، اس کا بار بار پلکیں گرانا، اس کا دمکتا رنگ روپ، یہ سب دیکھتا وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کیا وہ کسی اور سے؟ دامل دل ہی دل میں خود سے سوال کرنے لگا۔ دامل، اس نے اس کا کندھا تھامتے اسے پکارا تو وہ ہوش میں آتا اپنی سلگتی آنکھیں اس پہ سے ہٹا گیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشانی سے اس کی لال آنکھوں کو دیکھتی اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے، جسے دامل نے دھیرے سے پیچھے کر لیا اور بستر چھوڑتا خاموشی سے باتھ روم کا رخ کیا۔ ہانیہ حیرانی سے اس کو جاتا دیکھنے لگی۔ انہیں کیا ہوا اچانک؟ وہ شش و پنج میں پڑتی اٹھ کے فجر کی نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کرتے وہ دعا مانگ رہی تھی جب دامل بھی فریش ہوتا باہر آیا۔ وہ کف لگے سفید شلوار کرتا پہنے مسجد جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ اس کی اس قدر اچانک خاموشی پہ ہانیہ کے دل میں عجیب و غریب خیال آنے لگے تھے۔ کل ہی تو وہ اپنے اور دامل کے رشتے کو ماں کے کہنے پہ ایک موقع دیتی، خود کو دل سے اس کے قریب کر کے، کیونکہ اس کی ماں کا ہی کہنا تھا کہ وہ اس سے بے حد محبت کرتا ہے۔ ان کی باتوں کو یاد کرتی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی۔ اور ہانی، ایک بات یاد رکھنا، وہ ہمیشہ تمہارے لیے سٹینڈ لے گا، اور کسی بیوقوفی میں دامل کو گنوا مت دینا۔ اس کا ساتھ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے گا۔ یاد رکھنا، جو محبت کرتے ہیں وہ اپنی محبت کے لیے مر مٹ جاتے ہیں۔ دامل کی محبت کو روندنا مت، اس کی محبت کی قدر کرنا، تمہاری قدر وہ کرے گا۔ اپنی ماں کی باتوں کو یاد کرتی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا اس کے پیار کی عمر بس اتنی ہی تھی؟ ایک رات وہ دامل میں واضح فرق محسوس کر سکتی تھی۔ کوئی بات تھی ضرور جس وجہ سے وہ اچانک سے چپ ہو گیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پہ وہ چونکی۔ دامل نماز کے لیے جا چکا تھا۔ اس کا بہت دل تھا کہ وہ دامل کی امامت میں نماز ادا کرے، لیکن اس کا یہ روڈ انداز ہانیہ کو اس سے میلوں کے فاصلے پہ لے گیا تھا۔ ہانیہ کو وہ پھر سے پہلے والا دامل لگنے لگا تھا جو اس کو دیکھتا تو ماتھے پہ بل لے آیا کرتا تھا۔ اس کا وہی روڈ انداز اسے دامل کے قریب نہیں ہونے دیتا تھا، لیکن رات کو اس کا ہر انداز بدلا تھا۔ اس کی محبت میں ہانیہ پور ڈوبی تھی۔ کتنی عزت اور مان کے ساتھ دامل نے اسے سمیٹا تھا کہ واقعی خود پہ رشک کرنے لگی تھی۔ وہ وہیں جائے نماز پہ بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ اپنے سر پہ اس شخص کے نام کی لال چنریاں اڑتے ہی وہ دل و جان سے اس کی ہو گئی تھی۔ اب اسے دامل چاہیے تھا، وہی محبت بھرا انداز چاہیے تھا جس میں ہانیہ کو سکون مل رہا تھا۔ اس کے موبائل پہ آتی کال نے اسے چونکایا۔ وہ اٹھتے آنسو پونچھتے جائے نماز اٹھا کے تہہ کرتی ایک طرف رکھ کے اور موبائل اٹھا کے نمبر دیکھنے لگی۔ ان نون نمبر تھا۔ ماتھے پہ بل ڈالے کال یس کر کے کان سے لگا۔ ہیلو، دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ ہیلو، وہ دوبارہ بولی، کیسی ہو کزن؟ ایک لڑکی کی آواز سنتی وہ چونکی، لیکن اگلے پل وہ پہچان گئی، ماریا۔ اس نے تصدیق کرنی چاہی، ہاں ماریا، پہچان گئی جلد ہی۔ خیر، شادی کی پہلی صبح کی بربادی مبارک ہو، وہ چہکتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ ہانیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کے مسلا تھا۔ کیسی بربادی؟ اپنی آواز اسے کھائی سے آتی سنائی دی۔ کچھ فوٹوگرافز سینڈ کی ہیں، چیک کرنا۔ تمہارے شوہر کو بھی سینڈ کی ہیں، لیکن اس نے بتایا نہیں کیسی لگی ہیں اسے۔ ماریا نے افسوس سے کہتے ہانی کی خاموشی کو انجوائے کیا اور ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ بہت خود کو پارسا سمجھتی تھی نا؟ میرے کردار پہ انگلی اٹھائی تم نے ہانیہ۔ اب تم اپنے شوہر کو اپنے کردار کی صفائی دو، اب آئے گا مزہ، جب لگے گا گھر میں صبح صبح تماشا۔
ہاں سکون آئے گا مجھے۔ ماریا ساری رات اپنے دوست جنید کے ساتھ مل کے یہ کام کرتی رہی۔ ہانیہ کی تصویریں اسے سینڈ کی اور ٹرک فوٹوگرافی سے ان تصویروں میں ایک لڑکے کی تصویریں بھی ایڈ کرتے وہ ساری تصویریں دامل کے موبائل پہ بھجوا دیں، اور پھر دامل کی جیسے ہی واٹس ایپ پہ کال آئی اس نے ماریا کے کہے کے مطابق اسی وقت ڈیٹا آف کرتے ہانیہ کے نمبر پہ کال ملائی اور رٹا رٹایا سبق دہرایا۔ تیر نشانے پہ لگا تھا، کیونکہ ماریا کے کہنے پہ ہی دامل کے یقین کو مزید یقین میں بدلنے کے لیے ہانیہ کے نمبر پہ کال کرائی اور اپنی طرف سے پکی گیم کھیل چکی تھی۔ اب اسے انتظار تھا رزلٹ کا، ہانیہ کی بربادی کا۔ ہانیہ نے اپنا واٹس ایپ کھولتے وہ تصویریں دیکھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ یہ میں نہیں، لیکن یہ تصویریں تو میری ہیں، لیکن میں نے نہیں کھنچوائیں۔ اس لڑکے کو میں جانتی تک نہیں۔ یہ سب ماریا کیا گیم کھیل رہی ہے میرے ساتھ؟ ہانیہ کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ اپنے عقب سے دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ چونکتے ہوئے پیچھے مڑی۔ دامل اندر داخل ہو رہا تھا، اس کا چہرہ سپاٹ تھا، کسی بھی احساس سے آری۔ تمہارے شوہر کو بھی سینڈ کی ہیں، لیکن اس نے بتایا نہیں کیسی لگی ہیں اسے۔ ماریا کی بات کی بازگشت سنتی وہ اپنے آنسو روک گئی۔ مطلب دامل نے ان تصویروں پر یقین کر لیا، بنا مجھ سے کچھ پوچھے، کوئی سوال کیے۔ اس کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا۔ دامل نے اس کی جانب پیش قدمی کرتے بازوؤں کو کوہنی تک فولڈ کیا۔ تم روئی ہو؟ اس کی آنکھوں کی سرخی اور نمی دیکھتا وہ اس کے قریب ہوتا فکر سے پوچھنے لگا۔ ہانیہ کی آنکھیں مزید آنسو بہانے لگیں۔ پہلے یہ سب ہوتا تو اسے ڈر نہیں تھا، دامل اسے ملا نہیں تھا، اب اسے پا کے کھونے کا مطلب تھا کہ وہ جان سے چلی جاتی۔ ہانی، وہ اس کے گال پہ بہتے آنسو پونچھتے خفگی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں وہ بولنا چاہ رہی تھی، اپنے کردار کی صفائی دینا چاہ رہی تھی، لیکن اس کو الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ ہانی، رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ یہ جھوٹ ہے دامل، میں ماما کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ وہ موبائل اس کے سامنے کرتی کرب و تکلیف سے روتی ہچکیوں کے درمیان بولی۔ وہی تصویریں دیکھتے دامل کے لب سختی سے بھینچے، اس کے ہاتھ سے موبائل کو لے کے بستر پہ اچھالا۔ رات ہی اس نے اسے آئی فون منہ دکھائی کے تحفے کے ساتھ دیا تھا، اور یہ سب ہو گیا۔ اس کا جھکا سر اوپر اٹھایا۔ ہانی، ادھر دیکھو میری طرف۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں ایسی کسی چیز پہ بھروسہ کروں گا؟ میرے لیے تمہارا پورا وجود، تمہارا جسم، تمہاری جان، تمہارا دل یہ اہم ہے، جن کو دامل نے محسوس کیا ہے دل سے۔ تمہارے سچے جذبوں کی قدر کرتا ہوں، اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ مادی چیزوں کو سچ مان کے سچے جذبوں کی توہین کر دوں، اس احساس کی توہین کر دوں جو تمہاری قربت سے مجھے ملا۔ وہ اس پہ اپنے لفظوں سے محبت کی بارش کر رہا تھا۔ ہانیہ کے دل میں سکون سا اترنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نظر دیکھتی وہ اس کے سینے میں پورے حق سے سمائی۔ دامل نے بھی اس کے گرد باہوں کا حصار قائم کیا۔ آئندہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، وہ اس کے گال پہ آئے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے بولا۔ آپ نے یقین نہیں کیا ان تصویروں پہ؟ وہ ہچکی لیتے بچوں کی طرح پوچھنے لگی۔ پاگل ہو؟ میں کوئی امیچیور شخص ہوں کہ جو ایسے ہی کسی بھی سنی سنائی بات پہ یقین کر لوں گا؟ اور یہ تصویریں بنانا کوئی مشکل کام نہیں، عام کام ہے۔ میرے لیے میری ہانی کے سچے جذبے اہم ہیں۔ وہ اس کے ماتھے پہ اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا اسے معتبر کر رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ سب ماریا نے کیا ہے؟ وہ مجھے آپ کے ساتھ دیکھ کر جیلس ہو رہی تھی۔ دامل کے ساتھ قدم با قدم اعتماد سے سیڑھیاں اترتے وہ اس کے کان میں ماریا کی بات کر رہی تھی۔ انہیں یوں ایک ساتھ نیچے آتا دیکھ عالیہ بیگم نے دل ہی دل میں بلائیں لی۔ کوئی کچھ بھی کہے یا کرے مجھے فرق نہیں پڑتا، اور نہ تمہیں فرق پڑنا چاہیے۔ باقی کس کا منہ کیسے بند کرنا ہے مجھے اچھی طرح سے پتا ہے۔ وہ اس کی کمر کے گرد حصار بنا اسے ایک آنکھ ونگ کر گیا۔ باپ بیٹے کی یہ حرکت دیکھ کر اپنا سر نیچے کر کے دامل سے وہ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے تھے، جبکہ آسیہ بیگم نے سر تھامے اپنے بیٹے کے جنون کو دیکھا جو ایک ہی رات میں سر چڑھ گیا تھا۔ السلام علیکم، ہکلاتے ہوئے ہانیہ کی آواز نکلی۔ وعلیکم السلام بیٹا، آ جاؤ۔ سکندر صاحب مسکرائے تھے۔ دونوں ایک ساتھ چیئر گھسیٹتے بیٹھے، جبکہ سمینہ نے نخوت سے دیکھا اور ماریا نے حیرانی سے منہ کھولا۔ وہ تو کچھ اور ہی سوچ کے آج ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھی تھی، لیکن سامنے تو کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔
دامل ساتھ ساتھ کسی بات پہ اس کو چھوٹا سا معنی خیز مذاق کرتا تو وہ شرما کے دوہری ہو جاتی۔ یہ سب دیکھتے ماریا سلگ اٹھی اور غصے سے اٹھتی پاؤں پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ آج رات کے لیے ولیمے کا ڈیسائیڈ ہو رہا تھا۔ عالیہ کی آنکھیں بیٹی کا نکھرا نکھرا روپ دیکھ کر چمک اٹھی۔ برسوں بعد ان کے دل نے جیسے سکون محسوس کیا تھا۔ دامل، یہ آپ کو وائلٹ۔ وہ اس کے پیچھے لپکی تھی جو کہیں ضروری کام سے جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے آنے پہ وہ اس کی جانب پلٹا، اس کے ہاتھ سے والٹ لیتے اس کے ماتھے پہ عقیدت سے لب رکھ گیا۔ وہ مسکرائی۔ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ وہ جلدی سے بولی تو دامل کے چہرے پہ ایک دم سنجیدگی چھا گئی۔ ہانی میری عزت کی جانب جو میلی آنکھ سے دیکھے گا یہ دامل اسے زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ اور تم میری عزت نہیں میرا عشق بھی ہو جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بڑھتا ہوا محسوس ہوگا کہ تم مجھ سے پناہ مانگو گی۔ وہ سرگوشانہ انداز میں بولا تو وہ لرز ہی گئی۔ آج تم میرا ایک الگ روپ ہی دیکھو گی۔ جب تم پور میرے لیے خود کو سجاؤ گی تو آج ایک الگ انداز میں ہی تمہیں خراج پیش کروں گا۔ اس کی بے باک باتوں پہ گھبرا کے ہانیہ نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ گھبراتی ہوئی اندر بھاگ جبکہ دامل نے اس کے چہرے پہ کھلتے کوسوں قضا کے رنگوں کو دیکھتے دل میں سکون اترتا محسوس کیا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔